بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی باطل فرقے پہ، ان کے معمولات پہ یا ان کے اقوال پہ یا افعال پہ اعتراض کرتے ہیں، تو وہ قول یا فعل ہم نے ان کی عوام سے نہیں لیا ہوتا۔ جہلاء کا قول لے کے اس کی انجینئرنگ نہیں کرتے یا اس پہ طنز اور حکم شرعی جاری نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے اہل علم افراد کے اقوال پہ، تحریر پہ، تقریر پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ عوام الناس میں سے کسی دیوبندی عوام میں سے کسی کا کوئی جملہ پکڑا اور اس پہ اعتراض کر دیا، یا کسی جاہل کا کوئی فعل پکڑا اور اس پہ اعتراض شروع کر دیا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے اہل علم کی گرفت کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے، جن کو یہ فقیہ کہتے ہیں اور جن کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں اور جن کو یہ قاسم علوم والخیرات کہتے ہیں، مطلب ہم ان پہ اعتراض، جن کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، ہم ان کے اقوال پہ گرفت کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں۔ جبکہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے آپ کلپ سن لیں، ان کے لیکچر سن لیں، ان کی تحاریر پڑھ لیں، ان کی طنز و مزاح سے بھرپور چھوٹی چھوٹی کلپیاں دیکھ لیں، تو یہ کیا کریں گے کہ یہ عوام الناس میں سے کسی کی لی بات کو لیا اور اس کو یوں بڑھا چڑھا کے اور اس طرح بیان کریں گے کہ جیسے یہ تو ان کا عقیدہ ہے۔ مطلب یہ مرزا جیلمی کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا متفقہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی اس سطح تک یہ باطل فرقے اس سطح تک گر چکے ہیں کہ پروپیگنڈا اس سطح پہ جا کے کرتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بھی عام بندے کو سچ لگنے لگے۔ مطلب تو اگر اپنے پلیٹ فارم کو بہت بڑا پلیٹ فارم کہتا ہے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت حق سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو پھر تیرا کیا کام بنتا ہے کہ تو ایک قوالی کو پکڑے اور اس میں سے وہ واقعہ لے کہ وہ جب حضرت بلال نے جب تک اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلع سحر ہوئی۔ یعنی کہ یہ ایک قوالی ہے۔ اس قوالی کو اگر تو اہل سنت کا بنیادی عقیدہ قرار دے گا یا لوگوں کو یہ شو کرانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو جی یہ بریلوی کیا لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو کم از کم اتنی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کیا یہ تو نے کسی اہل سنت کے کسی محقق عالم کی کتاب میں پڑھا ہے؟ اہل سنت کی طرف سے جو فتاوی جات لکھے جاتے ہیں کیا ان میں پڑھا ہے؟ کیا تو نے کسی عالم برحق مستند معتبر عالم کی زبان سے یہ بات سنی ہے؟ اگر تو نے ایسا کچھ بھی نہیں سنا، اگر تو نے کوئی بھی ایسی کسی عالم کی زبان سے یہ تقریر نہیں سنی یا تحریر نہیں پڑھی، تو پھر یہ لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ دیکھو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت بلال نے، اور پھر میں اس کا وہی کلپ میں اس کا ایک سن رہا تھا، اس پہ اس نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہمارے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سید یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت دے کے آزاد کروایا۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ یعنی کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ایک دل میں ابہام پیدا کر دیتا ہے نا، اشکال پیدا کر دیتا ہے، وہ کب قابل توجہ ہوتا ہے؟ لوگ وہ نہیں، اس پہ نہیں غور کرتے کہ یہ کیا رہا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ حضرت بلال نے کہا کہ سیدنا بلال جب کعبے کی چھت پہ چڑھے تھے تو حضرت بلال جب کعبے کی چھت پہ چڑھے اذان دینے کے لیے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے تھے، سابقون الاولون میں سے کھڑے تھے، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ حضرت بلال جیسے غلام کو، حبشی غلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا تو اپنے ساتھ کھڑے بندے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہوا سیدنا، اشارہ کر کے کہا تھا ہوا، وہ ہے ہمارا سردار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ حضرت بلال کو جب آپ نے سیدنا کہا نا ہمارا سردار، کہتا ہے یہ تو حضرت عمر کے مزاج میں نہیں تھا کہ کسی حبشی کو اتنی وقت دے۔ یہ کس کتاب میں پڑھا تم نے؟ ان کے اس دور کی بھی لاؤ بات کرو جب وہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس دور میں دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں حبشیوں کو کیا وقت دیتا ہوں۔
مطلب لوگ سمجھیں گے کہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کا یہ مزاج، رسول اللہ اگر یہ مزاج صحابہ کرام کا رہنے دے اپنی تربیت کے بعد بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں، آپ کی صحبت میں قریب ترین ہستیاں بیٹھنے والی، ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مزاج رہنے دیں تو پھر وہ تربیت کہاں گئی، وہ صحبت کہاں گئی؟ یہ کہنا کہ جی وہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کی نظر میں کیوں حضرت بلال کی یا کسی حبشی کی عزت نہیں تھی؟ مسلمان ہونا شرط ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں وہ وقت نہیں دیں گے؟ حضرت بلال کی اجازت کے بغیر تو سیدنا عمر بھی نہیں اندر داخل ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر پابند کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دربان ہے، آپ کے غلام ہیں. تو یہ کہنا قوالی کی بات اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، مطلب یہ دو مختلف. ہم یہ کہتے ہیں کہ کس ہماری کتاب میں تم نے پڑھا کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سحر نہیں ہوئی تھی؟ یہ تم نے ہماری کسی مستند معتبر کتاب میں نہیں پڑھا. ہاں ہم تمہیں اپنی 36 کتابوں کے حوالے دے سکتے ہیں کہ جس میں فتاوی جات میں کہ جن میں یہ پوچھا گیا کہ یہ اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو اگر کوئی قوال ہے یا کوئی شاعر ہے اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس کا اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے کہ اہل سنت و جماعت کے محقق علماء کو تم لائن میں کھڑا کر دو؟ اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں کہ جو عوام میں مشہور ہیں. کیا یہ بات عوام میں مشہور نہیں تھی؟ آج بھی کئی جگہ پہ ہوگی کہ اذان ہوتی رہے فجر کی تو تم سحری کھا سکتے ہو، اذان جب ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد روکنا. جبکہ ہمارا موقف، اجماعی موقف تو یہی ہے نا کہ اذان شروع ہونے سے پہلے تم نے اپنا کھانا چھوڑ دینا. اگر اذان شروع ہو گئی ہے اور آپ کھا رہے ہو تو روزہ تو آپ نے ادھر ہی افطار کر لیا. ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو عوام میں مشہور ہیں، اب ان کو اہل سنت کے علماء کے کھاتے میں ڈالنا. اب آپ کہیں گے کہ اس نے کسی عالم کا نام تو نہیں لیا. عالم کا نام نہیں لیا لیکن اس بارے کو، اس بات کو اس طرح کیوں بیان کیا کہ جیسے یہ بریلویوں کا کوئی اجماعی موقف ہے. مطلب ایک قوالی بھی کبھی دلیل ہے. تو حضرت عمر، پھر حضرت عمر کے بارے میں کہہ دیا کہ جی حضرت عمر کی تو یہ وہ تو بکت نہیں دیتے تھے، وہ کیسے کسی حبشی کو بکت دیتے؟ یہ بات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شرافت کے خلاف ہے. سیدنا عمر کا بخاری شریف میں پڑھا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، بخاری میں لکھا ہے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، دونوں کونیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کے ہاتھ جوڑ دیے. یہ بخاری میں لکھا ہے. تو جو اس مزاج کا عاجز ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے کہہ رہے ہیں وہ حبشی کو بکت نہیں دیں گے؟ یہ گندی باتیں ہیں. یہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں انڈیلتا ہے، یہ غلط بات ہے. کہتا ہے میں نے اس حدیث کی، میں نے اس بات کی نا صحیح مسلم سے انجینئرنگ کی ہے. یہ وہ سحر نہ ہونے والی بات کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی. تو کہتا ہے غزوہ تبوک میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیا جائے، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی جائے تاکہ جب وہ پھٹے یعنی کہ فجر کی وقت ہو تو وہ اذان دے تو ہم اٹھ کے تو نماز پڑھ لیں گے. اچھا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگ گئی، حضرت بلال کو اونٹ پہ بٹھا دیا گیا اور مشرق کی طرف ان کا منہ کر دیا گیا. اب کہتا ہے کہ ہوا کیا؟ کہتا ہے حضرت بلال کی آج عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، معاذ اللہ. کس وجہ سے داؤ پہ لگی ہوئی تھی حضرت بلال کی عزت؟ جی آج تو حضرت بلال کو چاہیے تھا نا کہ بھی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آپ اگر اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلے گا تو مجھے ٹائم پہ اٹھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں بلال اذان نہیں دے گا تو دن چڑھے گا نہیں، جتنا مرضی سوتے رہو. کہتا ہے حضرت بلال کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، معاذ اللہ. کیوں عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی؟ کس وجہ سے عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقرر کیا کہ بھی آپ نے ہمیں اٹھانا ہے، اور پھر قدرت خدا کی یہ ہوئی کہ سب کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال بھی سو گئے. حضرت بلال حبشی سو گئے اور پھر سورج کافی نکل آیا، چاشت کا وقت ہو گیا، سر پہ آ گیا سورج. سر سے مراد ہے کہ پورا سورج نکل آیا، اوپر آیا پورا، یعنی کہ چاشت اشراق کا وقت ہو گیا. تو اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر باقی دیگر صحابہ کرام اٹھے. اب یہ کہتا ہے کہ حضرت بلال کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی. اگر بالفرض بفرض غلط بفرض محال
کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بلال کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی. جب واقعی سچا نہیں ہے تو حضرت بلال کی عزت داؤ پہ کیسے لگ گئی؟ جب یہ اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلع سحر ہوئی، جب یہ واقعی سچا نہیں ہے تو حضرت بلال کی عزت کیسے داؤ پہ معاذ اللہ لگ گئی؟ تو یہ عرضہ سرائی ہے اس کی. ہاں اگر تم کو نہیں جی لگی، اگر تم کہو کہ نہیں لگی، اب تمہاری انجینئرنگ کی میں انجینئرنگ کرتا ہوں. اگر تم کہتے ہو جی حضرت بلال کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، وہ تو سحر ہونی نہیں چاہیے تھی، حضرت بلال اذان نہ دیتے تو دن ہی نہ نکلتا، اس کی میں انجینئرنگ کرتا ہوں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت بلال کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، تو کس وقت آنکھ کھلی؟ چاشت اشراق کے وقت. اور کس نے نہیں اٹھایا؟ ڈیوٹی کس کی تھی؟ حضرت بلال کی. حضرت بلال نے نہیں اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کی عزت کو قائم رکھا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فجر کا وقت گزر گیا، حضرت بلال کی عزت دیکھو، تم کہتے ہو داؤ پہ لگی ہوئی تھی. اگر بفرض غلط، بفرض محال اگر داؤ پہ بھی لگی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام دیا؟ جس وقت بھی بلال کی آنکھ کھلی ہے نا، عرض کی یا رسول اللہ اب تو چاشت اشراق کا وقت ہے، سورج سر پہ آیا ہوا ہے. فرمایا یہی وقت ہے. یہ حضرت بلال کی شان، اس کو رد کر کے دکھاؤ. جس وقت بلال کی آنکھ کھلی ہے، بلال کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. اچھا بلال کی آنکھ اب کھلی ہے، سورج یہاں پہ آ گیا ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہی ہے وقت فجر کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وضو کروایا، وضو کروا کے اسی وقت چڑھے سورج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان بھی دلوائی اور نماز بھی با جماعت پڑھی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کا عالم دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا مقام دیکھو کہ حضرت بلال کے اس سو جانے کی وجہ سے ایک تو حضور نے چڑھے سورج کے وقت اشراق چاشت کے وقت کو فجر کا وقت قرار دے کے نماز پڑھی، اور حضرت بلال کی عزت کی وجہ سے تمام امت کے لیے آئندہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ جب بھی اگر تمہاری آنکھ کھلے یا تم بھول جاؤ، جب یاد آئے یا جب تمہاری آنکھ کھلے اسی وقت تم اپنی نماز ادا کر لیا کرو. مگر یہ مطلب اس کو عادت نہیں بنانا. اور رات کو اگر سویا نہیں ہے یا صبح آنکھ دیر سے کھلی ہے تو اس کا بھی شرعی عذر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رات کو فلمیں ڈرامے یا مرزا محمد علی انجینئر کا لیکچر سنتا رہا اور مرزا انجینئر کا لیکچر سننے کی وجہ سے نیند نہیں آئی اور صبح ذرا دیر سے سویا تو اس کی فجر کے وقت نہ. یہ مرزا انجینئر کا لیکچر سننا شرعی عذر نہیں ہے، یہ واضح میں رکھیے گا، کیونکہ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں گمراہ کرتا ہے. وہابی بھی عجیب لوگ ہیں. اس کے وہ جب شروع میں آیا تھا تو مرزا انجینئر نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایسے ایسے مسائل بیان کیے، حنفیوں کے خلاف ٹانٹ کیا، مقلدین کے خلاف ٹانٹ کیا، مجتہدین کے خلاف. تو وہابی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے مطلب کا بندہ آ گیا ہے. اس کے ویڈیو کلپ جو ہے نا وہ آگے شیئر کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے چینل کو، سارا کچھ ہی کر رہے ہیں. اور پھر جب اس نے وہابیوں کی منجی ٹھوکی، آپ یہ بھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ فیس بک کھول لیں، آپ یوٹیوب کھول لیں، کتنے وہابی مولوی ہیں کہ جو اس کے خلاف پیٹ رہے ہیں کہ یار اس نے تو ہمارا کھانا خراب کر دیا، ہمیں کبھی ناسبی کہتا ہے، کبھی خارجی کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. تو جو وہابی اس کی ویڈیو چھوٹی چھوٹی ویڈیو شیئر کرتے ہیں نا ان کو خیال کرنا چاہیے، اپنے علماء کی عزت کا خیال کریں. تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا رہا ہے. باطل فرقے جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے پاس اہل سنت کے کسی عالم مستند عالم کی کوئی عبارت نہیں ہے. اگر کوئی عبارت پیش کریں گے تو جب تک اس پہ زیر زبر نہیں کریں گے نا، اگلا لفظ پیچھے پچھلا آگے بات، پہلے عبارت پڑھ لیں گے پھر جب اس پہ تشریح کرنے لگیں گے نا، اس وقت اتنی ڈنڈی ماریں گے کہ بندہ یہی سمجھے گا کہ یار شاید عبارت میں یہی لکھا ہوا ہے. یعنی بغیر اس پہ رد و بدل کیے، پروپیگنڈا کیے، جھوٹ کا سہارا لیے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہی نہیں ہے. وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اس کا سودا بکنا ہی نہیں ہے. اس کا سودا اور اس کا چورن تب بھی بکے گا جب وہ کسی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے عالم کی عبارت میں ڈنڈی مارے گا. ڈنڈی مارے گا تو اس کا سودا بکے گا، ورنہ اس کا سودا نہیں بک سکتا. یہ کیا کریں گے؟ وہ جس کے گلے میں لمبے منکے دیکھے، بسیدہ کپڑے دیکھے، الجھے بال دیکھے، اے یہ دیکھو جی بریلویوں کا ولی. اس سے پوچھو امام احمد رضا بریلوی کا نام پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. جو گندا کام دیکھو، جو کوئی لیکچرار پکڑا گیا یونیورسٹی میں، کوئی ڈاکٹر یا ایم ایس پکڑا گیا ہاسپٹل میں بدفعلی کرتے ہوئے، بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دو. کوئی تویز دھاگے کرنے والا بیٹھا ہوا جعلی عمل، وہ اصلی بھی ہو اگر وہ غلط کام کرے تو اس پہ قدغن لگنی چاہیے، لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ بریلوی ہوگا؟ مطلب یہ وہ پروپیگنڈا ہے. اس کے بغیر مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ہی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. گیم بن ہی نہیں سکتی ان کی.
لہذا یہ حضرت بات قوالی کس نے شروع کی کہ جی وہ دیکھو جی یہ بریلوی قوالی، وہ ہمارے کسی عالم نے اس واقعے کو تسلیم ہی نہیں کیا، کسی عالم نے کہا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اکا دکا، اگر کسی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہو، وہ تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی ہو تو اکا دکا کی بات دلیل ہوتی ہے، اور وہ کیا وہ مستند عالم دین ہے جو یہ بات بیٹھ کے کر رہا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، اگر تمہارے پاس کوئی مستند چیز ہے تو وہ لاؤ، لا کے پیش کرو، اور پھر ہم اس کا جواب تمہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔